मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज़ में जो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज जो आप खुद टेस्ट करते हैं उसके बारे में, उसकी क्या अहमियत है और वो कब कब करना चाहिए, क्या वो सही है टेस्ट के नहीं सही। तो पहली बात तो ये है कि दुनिया भर में हम तमाम डॉक्टर इस बात को बहुत यकीन के साथ मानते हैं कि ये जो ग्लूकोज मीटर्स हैं ये डायबिटिक पेशेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल टूल है। यानी जैसे आजकल आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया मोबाइल के फ़ोन के बगैर ज़िंदगी अजीब सी इनकम्प्लीट लगती है। घड़ी है उसके बगैर भी लगता है जैसे आप सही तरह से ओरिएंटेड नहीं है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ऐसा जो बहुत इम्पोर्टेंट दोस्त टूल है वो है ग्लूकोज मीटर। जो लोग डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन पे हैं, बेशक वो टाइप 1 है या टाइप 2 है, उनके लिए तो मैं समझता हूँ ग्लूकोज मीटर वो जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग अभी गोलियों पे हैं या वो लोग जो अपनी शुगर को कंट्रोल सिर्फ ग़िज़ा से या वर्जिश से कर रहे हैं, उनके लिए भी चाहिए कि ग्लूकोज मीटर अगर हो तो अच्छा है। क्यों? ताकि आप जब भी आपको शक पड़े कि आपका ग्लूकोज लेवल कम तो नहीं हो रहा या ज़्यादा तो नहीं है, तो आप टेस्ट कर सकें। इसका टेस्ट करना बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल से टोटल जो टेस्टिंग प्रोसीजर है शायद इसको 1 मिनट लगता है और आप एक अच्छी क्वालिटी का ग्लूकोज मीटर खरीदिए। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी ब्रांड को नहीं प्रमोट करना चाहता, लेकिन जो पाकिस्तान में पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो लीजिए ताकि अगर उसकी स्ट्रिप्स भी मिलती जाएँ और उसको कोई पार्ट्स वगैरह की कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े तो वो भी हो जाए। तो सारे मेरे हिसाब से एक जैसे हैं। दुनिया भर में देखा गया है कि ये जो ग्लूकोमीटर्स हैं ये 10% ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसका क्या मतलब है कि अगर आपकी शुगर एक्चुअली 200 है तो ये आपका मीटर जो है 180 से लेकर 220 तक दे सकता है, तो इसको हम एक्यूरेट समझते हैं। चूंकि इतनी वेरिएशन से इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि अगर 180 सपोज आप सुबह नाश्ते से पहले टेस्ट करते हैं तो 180 है या 220 है, मुमकिन है एक्चुअली वो 200 थी, आपकी 180 भी आ सकती है, 220 भी आ सकती। तो तीनों सूरतों में जो नतीजा निकलता है वो ये है कि जितनी शुगर होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा यूजफुल हुआ ना, पता चल गया कि जितनी शुगर आपको होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, तो आप एक्शन लोगे, दवाई बढ़ाओगे, खुराक कंट्रोल करोगे या अपने डॉक्टर से मिलोगे। तो ग्लूकोज मीटर जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो हर एक को रखना चाहिए। अच्छा, आगे सवाल ये है कि कब टेस्ट करना चाहिए। अगर तो आपको इंसुलिन अभी नहीं लगी हुई तो मेरे ख्याल में हफ्ते में अगर आप 1 दफ़ा भी कर लें या चले 2 दफ़ा कर लें, एक आप खाली मैदा कर लें और एक खाने के 2 घंटे बाद कर लें, या जब कभी आपको शक पड़ता है कि शुगर लो हो रही है या ज़्यादा हो रही है, जब आपकी तबीयत में खराबी है तो आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दफ़ा टेस्ट करना शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग बार बार जब अपनी शुगर टेस्ट करते हैं तो जब वो वैल्यू ज़्यादा आती है तो खामखा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मकसद नहीं है। तो या तो शुगर की वैल्यू ज़्यादा आती हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, या अगर आपने खुद से सीख लिया है अपनी दवाइयों को एडजस्ट करना है तो थोड़ा सा आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर तो जो खाली मैदा टेस्ट करते हैं उस वक्त आप एक तो खाली मैदा से मुराद क्या है कि 8 घंटे ओवरनाइट फास्टिंग। अच्छा, मैं ये वाज़ेह करता जाऊँ, एक वीडियो में मैंने बताया था कि कितनी शुगर हो, कितना ब्लड में ग्लूकोज हो तो डायबिटीज़ कहते हैं, कितना नॉर्मल हो। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल। तो अगर तो खाली मैदा शुगर जो 8 घंटे की शुगर है, अगर आपकी 80 से लेकर 130 के बीच बीच में है, मुख्तलिफ जो दुनिया की सोसाइटीज़ वो मुख्तलिफ रेंज देती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप 80 से लेकर 130 ले लें, इसके बीच में अगर है तो आपकी शुगर कंट्रोल समझी जाएगी।
اگرچہ جو 80 کے آس پاس ہے وہ بہتر کنٹرول ہے، اگرچہ اس کو شوگر لو ہونے کا رسک زیادہ ہے. جو 130 کے پاس پیسہ ہے وہ پور کنٹرول ہے، وہ تھوڑی سی بدپریزی سے بڑھ جائے گی، لیکن دونوں جو ہیں 80 سے لے کر 130 والے دونوں جو لوگ ہیں وہ کنٹرول ٹیکنیکلی کنٹرول سمجھے جائیں گے. بیسٹ شوگر یہ ہے کہ فاسٹنگ میں آپ کی 100 105 یا 90 95 100 105 110 اس طرح کی آئے تو یہ کنٹرول ہے. تو کھانے کے 2 گھنٹے بعد والی میرے خیال میں بیسٹ کنٹرول ہے اگر آپ کا 180 سے کم آتی ہے. اپنے آلے سے تھوڑی اس کی پلس مائنس رینج کو کنسیڈر کرتے ہوئے اگر 180 سے کم ہے تو آپ کی کنٹرول مانی جائے گی. آئیڈیل کنٹرول 140 ہے، لیکن اگر 180 سے کم ہے اس کو کنٹرول مانی جائے گی. اگر 200 سے زیادہ ہے تو یہ کلینلی آؤٹ آف کنٹرول ہے. اس میں یقیناً آپ کو غذا کو چینج کرنا پڑے گا یا آپ کی دوائی چینج ہونے والی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں. کبھی دن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شوگر لو ہو رہی ہے تو آپ ضرور چیک کریں، کیونکہ اگر آپ چیک نہیں کریں گے تو خام خواہ آپ زیادہ میٹھا کھا جائیں گے. لو شوگر ہونا ایک بڑا کامن پرابلم ہے، اس کو ہم کور کریں گے ایک سیپریٹ ویڈیو کے اوپر. تو یہ آپ جب بھی کبھی آپ کو شک پڑتا ہے تو آپ شوگر ضرور ٹیسٹ کریں. اگر وہ لو نکلتی ہے 80 90 سے کم نکلتی ہے تو ممکن آپ کی سمپٹم لو شوگر کی وجہ سے ہو، تو اس کے مطابق آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں اور آئندہ سے اپنی خوراک کو آپ اس حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا اپنی دوائی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ لو نہ ہو. تو یہ تو تھا سیلف مانیٹرنگ آف گلوکوز، اپنے آلے سے کرنا ہے. اچھا، اس کی ٹیکنیک کیا ہے؟ ٹیکنیک یہ ہے کہ آج کل آلہ میں جب آپ اس کو فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہوتا، سٹک ضرور دیکھیں کہ ایکسپائر نہ ہو. جب آپ سٹک آلے کے اندر ڈالتے ہیں وہ خود ہی اس کو انسٹرومنٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. پھر اس کے اندر نشان آتا ہے کہ اب آپ ڈراپ ڈالیں. آپ اپنے آٹومیٹک پریکر سے پریک کریں اور ڈراپ ڈالیں اور وہ خود ہی کاؤنٹ ڈاؤن کر کے آپ کو ڈسپلے کر دے گا. اکثر گلوکومیٹر کے اندر میموری ہوتی ہے، وہ ریکارڈ بھی کر لے گا، یا آپ اپنے پیپر پہ ریکارڈ کر لیجئے. جب آپ پیپر پہ ریکارڈ کریں گے تو ساتھ کوشش کریں کہ ٹائم لکھیں اور یہ لکھیں کہ کھانے سے پہلے ہے کہ کھانے کے بعد والی ہے. تو یہ تو ہے گلوکوز. اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہیموگلوبن A1C HbA1c. وہ کب کب ٹیسٹ کرنے چاہیے؟ وہ صحیح اس کا یوز یہ ہے کہ جب آپ کی گلوکوز ویلیو صحیح آ رہی ہو اور آپ ایک سٹیبل ڈوز کے اوپر ایک خاص دوائی آپ ایک خاص ڈوز میں لے رہے ہیں. تو جب یہ کرتے کرتے 2-3 مہینے ہو جائیں تو تب HbA1c کرائیے، چونکہ پھر آپ کو اس 2-3 مہینے کی ایوریج پتہ چلے گی. اگر وہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کی دوائی بڑھائے گا. اگر وہ صحیح ہے تو آپ کا ڈاکٹر شاید کہے گا کہ دوائی یہی صحیح ہے. اگین جو تشخیص کے لیے کرائٹیریا وہ اور تھا. یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ نہیں جا کے تعین کرنے جا رہے ہیں HbA1c کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے کہ نہیں ہے، وہ تو تشخیص ہو چکی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہے کہ نہیں کنٹرول. تو HbA1c اگر آپ کی 7 سے کم ہے تو تمام تر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 7 سے کم ہے تو ان جنرل ہم اس کو کنٹرول سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کی 7 سے زیادہ ہے تو کنٹرول نہیں. اگرچہ 7 کسی بھی لحاظ سے نارمل نہیں ہے، تو اگر یہ 7 نارمل نہیں ہے تو پھر ہم 7 پہ کیوں اتفاق کر لیتے ہیں، کیوں اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کہ جب ہم نارمل اچیو کرنے جاتے ہیں، نارمل تو میں نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا کہ 5.7 سے کم ہے. تو 5.7 سے جب ہم کم کرنے کا اچیو کرنے کو گول بناتے ہیں تو پھر شوگر اکثر ہماری بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے. تو لو ہونے کے چونکہ بہت زیادہ نقصان ہے، لو شوگر کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، وہ یقیناً ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. لیکن چونکہ لو ہونے کا نقصان فوری ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ مریض کی شوگر اکثر لو ہو، اس لیے 7 پہ اتفاق ہے. لیکن اگر آپ 6.5 اچیو کر لیں تو اس سے بہتر ہے، 6 اچیو کر لیں تو اس سے بہتر ہے. جو لوگ جن کو ڈائبٹیز بہت پرانی نہیں ہے، جن کو دل کا مرض نہیں ہے، جو فزیکلی فٹ ہے، جن کو شوگر لو ہونے کے خطرات زیادہ نہیں ہیں، ان سے ہم یقیناً یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی HbA1c 6 پہ لائیں. اچھا، یہ جو گول ہے شوگر کو اپنے گول پہ لانا، HbA1c کو اپنے گول پہ لانا، یہ اس طرح کا گول نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ ٹرین مس کر گئے. ٹرین اگر آپ نے نہیں پکڑی تو آپ مس کر گئے، اس کا مطلب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اب آپ اگلی ٹرین کا انتظار کریں. جو شوگر کے گولز ہیں اگر آپ ایگزیکٹلی نہیں بھی میٹ کر پاتے
تب بھی اگر آپ اس کے پاس بھی ہیں تب بھی آپ نے کافی اچیو کیا. اس کے لیے آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی دفعہ تھوڑا سا نا زیادہ کوشش کریں کہ آپ کی شوگر بھی اور آپ کی HbA1c دونوں اپنے گول میں رہیں, تاکہ تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کا ٹوٹل جو ٹریٹمنٹ پلان ہے, جس میں ورزش بھی شامل ہے, غذا بھی شامل ہے, دوائیں بھی شامل ہے, وہ ٹوٹل ہمارا ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے. اگر آپ کی شوگر کی ویلیو اور A1C گول پہ نہیں, اس کا مطلب ہے ہمیں نئے سرے سے تھوڑا سا چیزوں کو فٹ کرنا پڑے گا, تاکہ شوگر کو کنٹرول کرنا ہی اس چیز کی یقین دہانی کرائے گا کہ آپ اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکیں. میں دوبارہ کہوں گا کہ شوگر کے ساتھ ایک بھرپور, ایک مزیدار اور پروڈکٹیو زندگی ممکن ہے, صرف اپنے لائف سٹائل کو ایک ڈسپلن کرنا ہے, خوراک کو کنٹرول کرنا ہے, پرہیز کرنی ہے, ورزش کرنی ہے اور اپنی شوگر ٹیسٹ کرتے رہنا ہے, اور وقتاً فوقتاً اپنے ڈاکٹر کو ضرور ملنا ہے. بہت شکریہ. عنقریب حاضر ہوں گا ایک اور ویڈیو کے ساتھ. پروفیسر عزیز الرحمان کو اجازت دیجیے. شکریہ.